اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آج جو ہمارا 20 جون کو جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے انشائیہ گزرا ہوا زمانہ. سر سید احمد خان کا لکھا یہ انشائیہ ہے. تو اس پر ہم نے پہلے 3 لیکچرز اس پر ہم نے دیے ہیں. آج ہم اس پر چوتھا لیکچر دینے جا رہے ہیں. تو تھوڑا ہم اعادہ کریں گے. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ جب یہ بوڑھا بیچارہ پچھتا رہا تھا، جو ایک لڑکا جو خواب دیکھتا ہے کہ خواب میں وہ اپنے آپ کو بوڑھا پاتا ہے، تو اس کو اپنا گزرا ہوا زمانے کے بارے میں جب وہ سوچتا ہے، وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ افسوس، میں نے اپنے وقت کا ضیاع کیا، میں نے اپنے وقت کو برباد کیا. اندھیری رات، ڈراؤنی رات تھی. تو اس کا سوچ صرف اسی بات کی طرف لگا تھا کہ میں نے ماں باپ کی نصیحت پر کان نہیں دھرے، میں نے اپنا وقت برباد کیا. اور جب وہ اپنے آپ کو اڈیٹ پن میں پاتا ہے، یعنی کہ جوانی کے بعد کا زمانہ جو ہے، جب وہ اپنے آپ کو اڈیٹ پن میں پاتا ہے، تو اڈیٹ پن میں جب وہ اٹھتا ہے، اسی اپنے پلنگ سے جب اٹھتا ہے، کھڑکی کی طرف جاتا ہے، لڑکھڑاتا، جب وہ کھڑکی کی طرف جاتا ہے اور کھڑکی کھولتا ہے تو آسمان پر تارے نکل آئے ہیں. تو گویا کہ اب وہ نیکی کی طرف تھوڑا انسان اڈیٹ پن میں انسان نیکی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. جوانی کا زمانہ جب گزرتا ہے، انسان کو لگتا ہے کہ اب میری زندگی کے یہ آخری دن میں گن رہا ہوں، تو وہ نیکی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو اس نے اپنے جو اس نے نیک کام کیے تھے، مطلب اس نے حج کیا تھا، روزہ، زکوٰۃ، نماز وغیرہ، یہ سب چیزیں، لیکن اس پر بھی اس کو پچھتاوا تھا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو انسان عبادت کرتا ہے، جو بھی جس قسم کی بھی انسان عبادت کرتا ہے، جب انسان کا خاتمہ ہوتا ہے تو یہ عبادات، ان کا سلسلہ اسی وقت رک جاتا ہے. یعنی کہ جب انسان کو موت اپنے آغوش میں لیتی ہے تو اسی وقت عبادات کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ترک ہو جاتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ پھر پچھتاتا ہے کہ میں نے نہ اپنی بھلائی کا کوئی کام کیا ہے، نہ لوگوں کی بھلائی کا کوئی کام کیا ہے. اگر میں نے کہیں کسی جگہ پہ کنواں بنایا ہے، وہ کنواں اب اندھا پڑا ہے، یعنی کہ اس میں پانی نہیں ہے، یا کسی جگہ پہ مسجد تعمیر کی ہے، وہ مسجد تو اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹوٹ گئی. یعنی کہ بھلائی کے کاموں میں تو یہ آتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسی بڑی بھلائی کا کام نہیں ہے کہ جس سے ایک قوم کی تعمیر نو ہو سکتی ہے. تو اسی پر وہ پچھتا تھا کہ میں نے اپنے وقت کو برباد کیا. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس انشائیہ کے حوالے سے، اب پھر اس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا اور دیکھا کہ اس نے اپنی 55 برس کی عمر میں کوئی بھی انسان کی بھلائی اور کم سے کم اپنی قوم کی بھلائی کا نہیں کیا تھا. اس کے تمام کام ذاتی غرض پر مبنی تھے. نیک کام جو کیے تھے ثواب کے لالچ اور گویا خدا کو رشوت دینے کی غرض سے کیے تھے. خاص قومی بھلائی کی خالص نیت سے کچھ بھی نہیں کیا تھا. اپنا حال سوچ کر وہ اس دل فریب دلہن کے ملنے سے مایوس ہوا. اپنا اخیر زمانہ یاد دیکھ کر آئندہ کرنے کی بھی کچھ امید نہ پائی. تب تو نہایت مایوسی کے عالم میں چلا اٹھا، ہائے وقت، ہائے وقت، کیا پھر تجھے میں بلا سکتا ہوں؟ ہائے میں 10,000 دینار دیتا اگر وقت پھر آتا اور میں جوان ہو سکتا. یہ کہہ کر اس نے ایک سرد بری اور بے ہوش ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تھی، اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی باتوں کی آوازیں آنے لگی. اس کی پیاری ماں اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، اس کو گلے لگا کر اس کی بلائیں لی. اس کا باپ اس کو دکھائی دیا، چھوٹے بھائی بہن اس کے گرد آ کھڑے ہوئے. اماں نے کہا، بیٹا کیوں برس دن روتا ہے؟ کیوں تو بے قرار ہے؟ کیوں تیری ہچکی بند گئی ہے؟ اٹھ، منہ ہاتھ دھو، کپڑے پہن، نوروز کی خوشی منا، تیرے بھائی بہن تیرے منتظر کھڑے ہیں. تب وہ لڑکا جاگا اور سمجھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں بوڑھا ہو گیا تھا. اس نے سارا خواب اپنی ماں سے کہا. اس نے سن کر اس کو جواب دیا کہ بیٹا اب تو ایسا مت کر جیسا اس پشیمان بوڑھی نے کیا، بلکہ ایسا کر جیسا تیری دلہن نے تجھ سے کہا. یہ سن کر وہ لڑکا پلنگ پر سے کود پڑا اور نہایت خوشی سے پکارا، اوہ یہی میری زندگی کا پہلا دن ہے. میں کبھی اس بوڑھے کی طرح نہ پچھتاؤں گا اور ضرور اس دلہن کو بیاہ لوں گا جس نے ایسا خوبصورت اپنا چہرہ مجھ کو دکھلایا اور ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی اپنا نام بتایا. او خدا تو میری مدد کر، آمین. بس اے میرے پیارے نوجوان ہم وطنو،
اے میری قوم کے بچوں اپنی قوم کی بلائی پر کوشش کرو تاکہ اخیر وقت میں اس بڑھے کی طرح نہ پچھتاؤ. ہمارا زمانہ تو اخیر ہے. اب خدا سے یہ دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنی قوم کی بلائی میں کوشش کرے. تو اس طرح سے جس دلہن نے اس کو اپنا نام بتایا تھا نیکی اور تذکیر میں وہ اس کے قابو میں کیسے آ سکتی تھی کہ اس کو خدا کی عبادت میں جی لگانا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے, اس کو لوگوں کی بلائی کا کام کرنا ہے. پھر وہ پچھتاتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے. اور جب وہ اپنے 55 برس کی عمر جو اس کی تھی, جب وہ اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی نہ اپنی بلائی کا میں نے کوئی کام کیا ہے اور نہ لوگوں کی بلائی کا میں نے کوئی کام کیا ہے. اس کو اس بات پر پچھتاوا ہے کہ اگر میں نے کوئی نیکی کی بھی, اگر میں نے نماز پڑھی, حج یا روزہ یا زکوٰۃ دی, تو یہ میں اس غرض سے دی کہ ثواب کی نیت سے میں نے اس کو کیا. تو اس میں میری ذاتی غرض تھی, اس میں میری ذاتی یہ جو نیک کام ہے یہ میری ذاتی غرض پر مبنی ہے, اس کی بنیاد میری ذاتی غرض پر تھی اور اپنے ذاتی غرض کے لیے میں نے کیا اور ثواب کی نیت سے میں نے کیا. تو خالص لوگوں کی بلائی کے لیے میں نے کوئی کام نہیں کیا ہے, نہ اپنی بلائی کا کوئی کام کیا ہے. اس پر وہ پچھتا رہا تھا اور اس کو وہ بیچارہ بے قرار تھا, بے چین تھا. اس کی ہچکیاں بند ہو رہی تھی کہ اپنے پچھلے ماضی کو یاد کر کے اس کو لگتا تھا کہ اگر میں نے کوئی نیک کام کیا صرف اپنی ذاتی غرض کے لیے کیا, لوگوں کی بلائی کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. تو اس کو وہ دلہن جو اس کے قریب آئی تھی, اس دلہن کو دیکھ کر وہ بیچارہ گھبراتا ہے کہ جس نے اپنا نام نیکی بتایا تھا, کہ جو اس نے کہا اس نے سچ بات کہی, لیکن میں نے ایسا کبھی کچھ نہیں کیا ہے. اب وہ بیچارہ پچھتا رہا تھا, ابھی وہ گہری نیند سویا تھا, خواب ہی دیکھ رہا تھا. تو سوتے میں اس کو میٹھی سی آواز اس کے کانوں میں آئی, اور وہ میٹھی آواز کس کی تھی؟ وہ میٹھی آواز اس کے ماں کی تھی. وہ لڑکا جو خواب میں اپنے آپ کو بوڑھا پاتا تھا, تو جب اس کی کانوں میں وہ میٹھی آواز آئی تو جب وہ جاگا, اس کی جب آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی ہے, اس کا باپ ہے, اس کے چھوٹے بھائی بہن سب اس کے ارد گرد کھڑے ہیں. اور یہ بے قرار تھا, بے چین تھا, اور ماں اسے پوچھتی ہے بیٹا آج نوروز کا دن ہے. نوروز سے مراد ہے نیا دن, یعنی کہ سال کا جو پہلا دن ہوتا ہے, نیا دن جس کو نوروز بولتے ہیں. آج نوروز ہے, اٹھ منہ ہاتھ دو اور نوروز کی خوشی مناؤ. آپ کیوں بے قرار ہے, کیوں بے چین ہے, آپ کیوں روتے ہو؟ آج نوروز کے دن آپ کیوں اتنے روتے ہو, اتنے بے چین اور بے قرار کیوں ہو آپ؟ تو اس نے وہ سارا خواب اپنی ماں سے بیان کیا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے. تو ماں نے اسے نصیحت دی کہ بیٹا آپ اٹھو, منہ ہاتھ دو اور آپ یہ نوروز کی خوشی مناؤ. آپ ایسا مت کرو جیسا کہ اس بڈھے نے کیا, جو بڑھا پچھتا رہا تھا کہ میں نے اپنا وقت برباد کیا ہے. ارے آپ وہی کرو جو آپ کو اپنی دلہن جس نے اپنا نام نیکی بتایا, جو دلہن نے آپ کو نصیحت کی کہ آپ اپنی بلائی کا کوئی کام کرو, لوگوں کی بلائی کا کوئی کام کرو, قوم کی بلائی کے لیے کچھ کرو. آپ ایسا ہی کرو جیسا کہ آپ کی دلہن نے جس نے اپنا نام نیکی بتایا, جیسا کہ اس نے کہا وہی کام آپ کرو. آپ اس بوڑھے کی طرح مت پچھتاؤ, کیونکہ پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ کو ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھنا ہے, بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو لوگوں کی بلائی کے کام کرنے ہیں, اپنے بلائی کا کام کرنا ہے. تو اس طرح سے آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا, ورنہ بوڑھے کی طرح آپ کو پچھتاوا. تو اس نے اپنے دل میں ٹھان لی, اس لڑکے نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ میں ویسا ہی کروں گا جیسا کہ میری دلہن نے مجھے کہا. اس نے اپنے جگہ فیصلہ لیا کہ اس دلہن کو میں بیاہ لوں گا, یعنی کہ میں اس سے اپنا نکاح کروں گا, اس دلہن کے ساتھ جس نے اپنا نام نیکی بتایا. یعنی کہ اس کو میں اپنے آپ سے اب دور جانے نہیں دوں گا, بلکہ ہمیشہ میں لوگوں کی بلائی اور نیکی کا کام کرتا رہوں گا, اپنی بلائی کا بھی کام کروں گا, اپنے وطن کے لوگوں کی بلائی کا کام بھی کروں گا. تو اس طرح سے یہ انشاء اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اور آخر پر سر سید احمد خان اپنی نوجوان نسل کو, اپنی قوم کے جوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اے میرے ہم وطن نوجوانوں, اب تو ہم اخیر
عمر میں ہے، ہم تو اب ڈوبنے والے سورج ہے، تو آپ تو ابھرنے والے سورج ہے، آپ ایسا کرو، میں چاہتا ہوں کہ اے اللہ کاش میری قوم میں کوئی ایسا نوجوان کھڑا ہو جائے جو جو یہ بوجھ اپنے کندھوں پہ لینے کو تیار ہو، جو اپنی بلائی کا کام کرے اور اپنے ہم وطن لوگوں کی بلائی کا کوئی کام کرے۔ اور یہی آخری خواہش تھی سر سید احمد خان کی کہ میری نوجوان پود، میری نوجوان نسل وہ کچھ ایسا کرے کہ اپنی بلائی اور اپنے قوم کی بلائی کے لیے میری نوجوان پود، میری نوجوان نسل کچھ ایسا ہی کرے۔ تو اس طرح سے پیارے بچوں، ہم نے اس انشاء گزرا ہوا زمانہ جو ایک سبق آموز کہانی تھی، تو اس کو ہم نے اختتام، خدا کے فضل و کرم سے اس کو ہم نے اختتام کو پہنچایا۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگلے لیکچر میں ہم کسی دوسرے ٹاپک پر، کسی دوسرے موضوع پر بات کریں گے۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ باقی وسلام۔